کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج بھی ہم ایک بہت ہی پیارے صحابی جو عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مطہرہ کے بارے میں سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سلسلے کو شروع کریں، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلام بھائیوں، مسلمانوں نے کئی روز مسلسل ایک رومی قلعہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ رومی قلعہ سے باہر آ کر رومیوں نے جنگ بھی مسلمانوں سے کی، لیکن انہیں کیا ہوا؟ انہیں شکست ملی اور واپس پھر وہ اسی قلعہ میں محصور کر دیے گئے۔ جب صلح کے علاوہ کوئی صورت باقی نہ رہی تو انہوں نے لشکر کے سپہ سالار کی جانب پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے اپنا قاصد بھیجنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری عرض قبول کر لی تو ہم اسے اپنے اور آپ کے حق میں بہتر سمجھیں گے، اور اگر آپ نے انکار کر دیا تو یقیناً اس میں سراسر نقصان ہی نقصان ہوگا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، تم اپنا قاصد بھیجو۔ رومیوں نے مسلمانوں کے سپہ سالار کو متاثر کرنے کے لیے نہایت ہی قیمتی لباس میں ملبوس ایک دراز قامت شخص کو سفیر بنا کر بھیجا۔ چونکہ رومی سفیر نے مسلمانوں کے سپہ سالار کو پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کے لشکر کے قریب پہنچ کر یوں پوچھنے لگا، اے گروہ عرب، تمہارا سپہ سالار کہاں ہے؟ مسلمان سپاہیوں نے ایک طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ وہاں چلے جائیے، شاید وہ وہاں ہوں گے۔ جب سفیر نے اس جگہ پہنچ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ مسلمانوں کے سپہ سالار کے بارے میں شاید اس نے اپنا یہ ذہن بنایا ہوا تھا کہ اس کا بہت بڑا دربار ہوگا جس میں وہ عظیم الشان تخت پر قیمتی لباس پہنے بیٹھا ہوگا اور 20 خادمین اس کے سامنے سر جھکائے باادب حکم کی تعمیل کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہوں گے، اور اس کے آس پاس پہروداروں کی ایک فوج ہوگی، اور اس تک پہنچنے کے لیے شاید مجھے کئی مراحل طے کرنا ہوں گے۔ لیکن جب اس نے دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کمزور جسم اور لمبے قد والے باروب شخص زمین پر بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھ سے تیروں کو الٹ پلٹ کر کے جنگی ہتھیاروں کا معائنہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رومی سفیر نے
उस शख्स की तरफ देखते हुए बड़ी हैरानी से पूछा, क्या आप ही मुसलमानों के सिपा सालार हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। सफीर ने कहा, आप ये जमीन पर क्यों तशरीफ फरमा हैं? इसकी क्या वजह है? अगर आप तकिए से टेक लगाकर या कालीन पर तशरीफ फरमा होते तो भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक आप ज़रूर मुअज़्ज़ज़ ही रहते। आपने खुद को इन नेमतों से क्यों महरूम कर रखा है? इस पर मुसलमानों के सिपा सालार ने क्या जवाब दिया है? और हमें इससे मदनी फूल चुनने को मिलते हैं और हासिल भी करने चाहिए। क्या प्यारा जवाब दिया उन्होंने। फरमाया, जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल हक बयान करने में हया नहीं फरमाता तो मैं क्यों शर्माऊं? बात दरअसल ये है कि मेरी ज़रूरत का सामान ज़्यादा से ज़्यादा तलवार, घोड़ा और दीगर चंद हथियार हैं। अलबत्ता अगर इनके अलावा मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं अपने इस्लाम भाई मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु से कर्ज ले लेता हूँ। अगर उन्हें कोई हाजत होती है तो वो मुझसे कर्ज लेकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। यूं हमारा दिल इन आसाइशों की जानिब माइल ही नहीं होता जिनका तज़किरा तुम कर रहे हो। बिलफर्ज अगर मुझे कालीन मुयस्सर भी हो तो मैं इस पर कैसे बैठ सकता हूँ, जबकि मेरे दीगर मुसलमान भाई तो ज़मीन पर बैठते हैं और मुझे इस तरह का कोई इम्तियाज गवारा नहीं, क्योंकि हम सब अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बंदे हैं। सुभान अल्लाह। मसावात की एक मिसाल कायम कर दी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फरमाया कि मैं कालीन पर अलहदा इम्तियाज से क्यों बैठूं, क्योंकि हम सब तो अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह अकबर। आगे फरमाने लगे कि ज़मीन पर हम चलते हैं, यानी हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बंदे हैं, ज़मीन पे चलते हैं और इसी पर बैठ जाते हैं और इस पर बैठ कर खा भी लेते हैं और इस पर सो भी जाते हैं। और इन बातों के सबब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में हमारा सवाब बढ़ने के साथ साथ मज़ीद दराजात भी बुलंद होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे और मीठे इस्लाम भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आप जानते हैं कि मुसलमानों का वो सिपा सालार, वो अजीम जर्नैल, वो कौन थे? वो कोई और नहीं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत सैयदना आमिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। और इनका जिस नाम से आप मशहूर हैं वो नाम यकीनन आप जानते होंगे, वो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु है। इस नाम से आप मशहूर हैं और आपका असल नाम आमिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु। प्यारे इस्लाम भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपको बताते जाएं कि आपकी वालिदा माजिदा रदियल्लाहु ताला अन्हा क्योंकि इस्लाम कबूल कर चुकी थी और उनका नाम उम्मे अबी उबैदा उमैमा बिनते गनम रदियल्लाहु ताला अन्हा था। और आप क्योंकि अपनी वालिदा की तरफ से नवी पुश्त के अंदर आपका सिलसिला नसब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब से जा मिलता है। सुभान अल्लाह। आपको यूँ भी फजीलत हासिल है कि आपका सिलसिला नसब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के सिलसिला नसब से जाके मिलता है। आपका हुलिया मुबारका मुअर्रिखीन ने या सीरत निगारों ने जो लिखा है ये वो मैं आपको अर्ज़ किए देता हूँ। आप दराज कद थे, दुबले पतले, इंतहाई नूरानी चेहरे वाले थे और सर के बालों और दाढ़ी मुबारका में आप मेहंदी लगाया करते थे। सुभान अल्लाह। यूँ पता चला कि मेहंदी लगाना हज़रत अबू उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु की भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो इसके अलावा आप के बारे में लिखा है कि आप मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक थे। आप इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज और मिलनसार थे और इसमें अपनी मिसाल आप थे। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार जंगी उमूर के माहिरीन में से होता है और आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की तदाबीर मैदान जंग का नक्शा बदल दिया करती थी और आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में मुसलमानों ने इस वक्त की सबसे बड़ी ताकत रूम से टक्कर ली और मुसलमानों को फतह नसीब हुई। हज़रत अबू उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार उन सहाबा किराम
رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ہوتا ہے جنہوں نے ابتداً اسلام قبول کیا۔ جی ہاں، جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کا شرف ملا ہے، یعنی آپ کی انفرادی کوشش سے آپ نے بھی اسلام قبول کیا، سبحان اللہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو ہی بیٹے تھے، ایک کا نام یزید تھا اور دوسرے کا نام عمیر، اور آپ ایک ہی زوجہ تھی اور ان سے دو بیٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ آپ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے دو ہجرتیں فرمائی ہیں۔ آپ کو یہ شرف ملا، آپ نے وہ سب سے پہلی ہجرت جس میں حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی، اس ہجرت میں بھی آپ نے شرکت فرمائی۔ اس کے بعد جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی، جو بڑی ہجرت مشہور ہے، مسلمانوں کا بچہ بچہ جسے جانتا ہے، اس ہجرت میں بھی آپ کو شرکت ملی، اس وجہ سے آپ کا نام ذو الہجرتین کا آپ کو لقب ملا، یعنی دو ہجرتیں کرنے والے، سبحان اللہ۔ اور آپ بہت خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے ان تمام غزوات کے اندر شرکت فرمائی جس میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شریک تھے، یعنی غزوہ بدر سے لے کر تمام غزوات میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی تک جتنی غزوات ہوئیں ان میں آپ نے شرکت فرمائی ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ سے بھی ہوتا ہے جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت رضوان میں شرکت کی ہے، اور ان بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کو اللہ عز و جل نے اپنی رضا کا مژدہ دیا۔ جی ہاں، آئیے سنیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت رضوان میں شرکت کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہے۔ بے شک بیعت رضوان میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنی رضا کا مژدہ نازل کیا، اور قرآن پاک کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ عز و جل راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، تو اللہ عز و جل نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، صدر الافاضل علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت اپنی تفسیر خزائن العرفان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حدیبیہ میں چونکہ ان بیعت کرنے والوں کو رضا الہی کی بشارت دی گئی، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رضوان میں نا رضا، کیونکہ اس بیعت میں رب تعالیٰ نے اپنی رضا کا مژدہ نازل کیا صحابہ کرام پر، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بتاتا جاؤں، اگر آپ کو ترجمہ پڑھنے کا شوق اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے اور آپ کو حاصل ہو، اور تفسیر جو مختصر ہو یعنی اختصار کے ساتھ تمام قرآن پاک کی مراد کو ذکر کیا گیا ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ترجمہ کنز الایمان ہے، اور اس کے ساتھ جو حاشیہ ملتا ہے مختصر تفسیر ہے اس کا نام خزائن العرفان ہے۔ جب بھی آپ بازار میں یا مارکیٹ میں ترجمہ یا تفسیر خریدنے جائیں تو ضرور اس تفسیر اور ترجمہ کو خریدیے۔ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اپنا مکتبۃ المدینہ ہے، اس نے الحمدللہ ترجمہ کنز الایمان اور اس کے ساتھ تفسیر خزائن العرفان شائع کر دی ہے، ضرور خریدیے اور ضرور اپنے گھروں کی زینت بنائیے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں
جنہیں بارگاہ رسالت سے امین الامہ یعنی امت کے امانت دار کا لقب ملا ہے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ ارشاد فرمایا ابو بکر۔ پھر اس نے پوچھا پھر؟ فرمایا عمر، اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش ہی رہیں۔ حضرت سیدنا مبارک بن فضالہ حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے سرور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح ایسے شخص ہیں جن کے اخلاق کے بارے میں کوئی کلام نہیں۔ سبحان اللہ، گارنٹی مل گئی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جن کی اخلاق کے بارے میں کوئی کلام نہیں، یعنی آپ الحمدللہ عز وجل تمام صحابہ کی طرح اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قریش کے 3 شخصوں کا چہرہ سب سے زیادہ روشن اور پیارا ہے۔ حضرت سیدنا عمر کے صاحبزادے آپ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، قریش کے 3 شخصوں کا چہرہ سب سے زیادہ روشن اور پیارا ہے، ان کے اخلاق بھی سب سے زیادہ اچھے ہیں اور شرم و حیا میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ وہ ایسے ہیں کہ اگر تم سے بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں اور تم ان سے بات کرو تو نہ جھٹلائیں۔ وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق ہیں، نمبر 1 یعنی آپ کا نام۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور تیسرے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہی صحابی ہیں، سبحان اللہ، عاشقان رسول خوش ہو جائیے۔ یہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے عملی طور پہ عشق رسول کا اظہار اس وقت کیا جب غزوہ احد کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام کی خود کی کڑیاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جسم انور کے اندر پیوست ہو گئیں، جس سے جسم مقدس خون سے لہو لہان ہوا۔ تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آئے اور تڑپ کر میرے آقا کریم علیہ السلام کے کڑیوں کو نکالنے کا ارادہ کیا۔ کیسے؟ کہ اپنے دانتوں سے وہ کڑیاں پکڑیں اور باہر کو زور لگایا، تو جس سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ آپ گھبرائے نہیں، وہ کڑیوں کو جسم منور سے نکالنے کی کوشش میں مصروف رہے، یہاں تک کہ دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا اور وہ کڑیاں جسم اقدس میرے آقا کریم علیہ السلام کے جسد مطہر سے باہر نکل آئیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، غزوہ احد میں میرے آقا کریم علیہ السلام زخمی بھی ہوئے۔ یہ وہ شفیق آقا جس نے امت کی خاطر یہ زخم جھیلے، زخم برداشت کیے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، اسلام بڑی تکلیفوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اور آج ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ ہم جس طرح بھی اسلام کا ساتھ دیں، ہمیں دینا چاہیے جہاں موقع ملے، اور ہمیں اسلام کو ہماری ضرورت ہو، ہمیں ضرور دوسرے اپنے بھائیوں تک اسلام کی اصل تعلیمات پہنچانی چاہیے۔ اس کا ایک ذریعہ مدنی قافلے بھی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول میں مدنی قافلے ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، قریہ بقریہ، گاؤں با گاؤں، اور ایک ملک سے دوسرے ملک بھی جاتے ہیں۔
آپ کے پاس استطاعت ہے تو آئیے تربیت گاہ پہ اپنا نام پیش کیجئے۔ آپ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کے پاس وسعت ہے 12 ماہ سفر کیجئے، اور اگر اس سے کم وسعت ہے تو ہمارے 30 دن کے بھی قافلے جاتے ہیں، 12 دن کے قافلے بھی سفر کرتے ہیں۔ 3 دن کی اگر آپ کے پاس وسعت ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں، ہاں آئیے اپنا نام لکھوائیے تربیت گاہ پہ، 3 دن کا قافلے میں سفر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ سنتوں کی خوشبو اپنے اندر محسوس کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، میں عرض کر رہا تھا یہ وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ترجمہ کنز ایمان، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ سبحان اللہ۔ نیز فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، یعنی تمام لوگوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، وہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ان دونوں نصوص کی منہ بولتی تصویر تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا تھی۔ بعض صحابہ کرام نے تو ایسا عملی مظاہرہ فرمایا کہ رہتی دنیا تک اسے یاد رکھا جائے گا، اور ان کے اندر ایک بہترین جو مثال ذکر کی جاتی ہے اس میں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کبھی بھی مورخین کو نہیں بھولے گا۔ آپ وہ صحابی تھے جنہوں نے اسلام اور مبلغ اسلام کی محبت میں قطعاً کسی کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی اللہ کے لیے محبت، اللہ عز و جل کے لیے ہی بغض کی منہ بولتی تصویر تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافر باپ جنگ احد کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتا مگر ہٹ جاتا۔ کئی بار ایسا ہی ہوا، جب وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آڑے آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے والد کا سر قلم کیا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سنیے، رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ وہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شخصیت تھے۔ آپ نے اللہ عز و جل کے لیے محبت اور اللہ عز و جل کے لیے بغض کی مثال قائم کر دی۔ آپ نے اپنے کافر باپ کو بھی نہ دیکھا، میرے آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں اس کا بھی سر قلم کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد خلافت کے معاملے میں امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا۔ یہ ارشاد بھی ہمیں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں آگاہی دیتا ہے۔ آپ نے ارشاد کیا کہ یہ 2 افراد میرے پسندیدہ ہیں، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے آپ نے جو دوسرا نام دیا وہ یہ تھا، یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان دونوں میں سے جس کی چاہو بیعت کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ سب بے مثال ہیں، ان کی کوئی مثال رہتی دنیا تک نہیں ہو سکتی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین،
حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ میں سے بھی ہوتا ہے جنہیں ایک ہی مجلس میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا مجدہ سنایا تھا، یعنی وہ عشرہ مبشرہ کی پیاری جماعت۔ جی ہاں، آئیے حدیث پاک سنتے ہیں جس کے راوی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب جنتی ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارغا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے جس کی بنا پر اس مبارک جماعت کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک حدیث میں ان 10 کو نام بنام جنت کی بشارت دی گئی، ورنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی مبشر بالجنہ ہے، یعنی اسے جنت کی خوشخبری دی گئی، کیونکہ رب عز و جل نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ نے سب سے بلائی کا وعدہ فرمایا۔ ان ناموں کی یہ ترتیب خود حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہی دی ہے، راوی نے نہیں دی، اس ترتیب سے ان کے درجات ہیں۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ترتیب جو ابھی ہم نے حدیث مبارکہ میں سنی، ان کے مطابق یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، ان کے بعد حضرت سیدنا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا رتبہ عالیہ ہے، اور پھر درجہ بدرجہ تمام عشرہ مبشرہ کا درجہ ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے، کیونکہ الحمدللہ حدیث پر عمل کرنے والے اہل سنت و جماعت ہیں۔ یقیناً میرے آقا کریم علیہ السلام نے کئی بشارتیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں دیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ قطعی جنتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سیدنا حشام بن عروہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے یہ روایت کرتے ہیں، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ کجاوے کی چٹائی پر پالان کو تکیہ بنائے بیٹھے ہیں، اتنی عاجزی کے ساتھ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ابو عبیدہ، تم دوسروں کی طرح آرام دہ بستر پر کیوں نہیں لیٹتے؟ عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آرام کے لیے یہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، صحابہ کرام علیہم رضوان عاجزی کے پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں بھی وہ عاجزی نصیب فرمائے، اور ہمیں وہ ایثار کا جذبہ دے جو ہمارے صحابہ کرام میں موجود تھا۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک تھیلی میں 400 دینار ڈال کر غلام کو دیے اور فرمایا، انہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس لے جاؤ، پھر کچھ دیر وہاں ٹھہرنا اور دیکھنا کہ وہ انہیں کہاں صرف کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام وہ تھیلی لے کر امین الامہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ دینار اپنی کسی ضرورت میں استعمال کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ عز و جل امیر المومنین پر رحم فرمائے، پھر اپنی لونڈی کو بلایا اور فرمایا، یہ 7 دینار فلاں کو، یہ 5 فلاں کو، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہاں تک کہ وہ سب کے سب دینار ختم کر دیے۔ غلام نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری صورتحال بیان فرمائی۔ پھر امیر المومنین
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، پھر اتنے ہی دینار ایک اور تھیلی میں ڈال کر غلام کے حوالے کیا، فرمایا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ، کچھ دیر وہاں ٹھہرنا اور دیکھنا وہ کہاں لگاتے ہیں۔ غلام نے تھیلی لی، وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یہ امیر المومنین نے بھیجے ہیں، آپ کسی اپنی حاجت میں لگا لیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ عز و جل امیر المومنین پر رحم فرمائے، پھر اپنی لونڈی کو بلایا، فرمایا اتنے درہم فلاں کو، اتنے فلاں کو پہنچا دو۔ اسی اثناء میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کو اس بات کا علم ہوا، عرض کی اللہ عز و جل کی قسم ہم بھی مسکین ہیں، ہمیں بھی عطا فرمائیں۔ اس وقت تھیلی میں صرف 2 دینار باقی بچے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھیلی دیناروں سمیت اپنی اہلیہ کی طرف اچھال دی۔ غلام امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سارا واقعہ سنا دیا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا بے شک تمام صحابہ آپس میں بائی بائی ہیں۔ میرے میٹھے اسلام بھائیو، صحابہ کرام کا جذبہ احسار ہمیں اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر عاجزی کے پیکر تھے، کس قدر احسار کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں بھی وہ جذبہ احسار نصیب فرمائے اور ہمیں ان کی مبارک سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔